بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آج آپ کے ساتھ کچھ مزید خبریں شیئر کرتے ہیں۔ معاملہ ابھی پھنسا ہوا ہے اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ پی ڈی ایم اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا غفور حیدری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی صفوں میں چھپے ہوئے ان غداروں کو تلاش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز مریم صفدر صاحبہ بہت ہی زیادہ خاموش ہیں اور جان بوجھ کے ایک ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ساری سٹوری کو ایک طرف موڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن ایکچول کیا ہے اور آصف علی زرداری صاحب کو اب تک کیا انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر ہو چکی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ان کے کچھ خاص دوستوں نے کیا بتایا ہے، اور اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ کا اگلا اعلامیہ، اگلا نیریٹو کیا ہوگا۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ جدید دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے پاس موبائل فون ہوتے ہیں، یہ سہولت تو اپنی جگہ، لیکن یہ سب سے بڑے جاسوس ہیں ہم سب کے۔ جو بھی فون استعمال کرتا ہے اس کی سمجھیں کہ آپ جاسوسی ہو رہی ہے، اور جدید ترین ٹیلی فون تو 100% آپ کی ایک ایک پل کی خبر جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور پھر اس دن جب سینٹ کا الیکشن تھا، کیا اس دن ہمارے ادارے جو ہیں وہ سو رہے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، ان 7 لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا۔ اور مسلم لیگ نواز کیا کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز خاص طور پہ ایک کام کر رہی ہے، اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ تاثر دیا جائے، اور خاص طور پہ ان کے جو لائک مائنڈڈ میڈیا ہاؤسز ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی ایک خاص اینگل سے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے انگلیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی طرف یا جاتی عمرہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ یہ انٹیلیجنس اداروں نے کیا ہے، اور یہ بڑا پریشر تھا اور دباؤ کے ذریعے کیا ہے، اور ایک ہی نیریٹو۔ اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو اتنے بچے نہیں ہیں، ان کو کچھ چیزیں شیئر کروا دی گئی ہیں اور ان کو بتا دیا گیا ہے، جیو فینسنگ بھی ہوئی ہے، اور کچھ انہوں نے اپنے جرنلسٹ جو ان کے قریب ہیں، بہت زیادہ قریب ہیں، اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی قومی اسمبلی میں جس دن فتح ہوئی بطور سینیٹر، اس دن جو بہت زیادہ خوشی دیکھی گئی، ان دوستوں کے ساتھ بھی زرداری صاحب نے رابطہ کیا، بلاول بھٹو نے بھی کیا، اور پھر اس دن کی فوٹیج بھی دیکھی گئی سینٹ ہال کے اندر کی کہ اس دن کیا ہو رہا تھا۔ پھر کچھ چیزیں، کیونکہ زرداری صاحب بہرحال صدر پاکستان رہ چکے ہیں اور ان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ ابھی بھی رابطے ہیں، تو ان کو کچھ چیزیں شواہد کے طور پہ بھی پیش کر دی گئی ہیں، لیکن ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نواز کا اور مریم صفدر صاحبہ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی بھی طریقے سے نہ گیلانی صاحب جیتنے پائیں اور نہ حیدری صاحب جیتنے پائیں۔ یہ ان کا ایجنڈا تھا، اس لیے مسلم لیگ نواز نے نہ تو چیئرمین کی سیٹ پہ اپنا امیدوار لے کے آئے، ڈیمانڈ ہی نہیں کی، انہوں نے کہا ہمیں لیڈر آف اپوزیشن چاہیے، اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے مولانا غفور حیدری صاحب کو دیا، اس وقت دیا جب بلوچستان عوامی پارٹی اور پرویز خٹک صاحب نے آفر کر دیا تھا۔ تو سعید غنی صاحب آئے ہیں میدان میں، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نیریٹو صحیح نہیں ہے، لیکن ایکچولی یہ بات نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو اور دیگر، اور خاص طور پہ طلال چودھری کا جو ٹویٹ ہے نیوٹرلٹی والا کہ بلاول بھٹو صاحب آپ نے دیکھ لیا نیوٹرل ہونے کا مزہ، تو وہ خاص طور پہ نوٹ کیا گیا ہے۔ اور آپ بھی ذہن میں رکھیے کہ ابھی 24 گھنٹے 48 گھنٹے سے مریم صفدر صاحبہ بالکل خاموش ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، اور وہ تھا گیلانی صاحب کو ہروانا، اور اس کے بعد پھر حیدری صاحب کو جو ٹیکا لگا۔ گیلانی صاحب کا ہارنا تو سمجھ آ گیا کہ جس 7 ووٹ تھے وہ نشان پہ لگا دیا، اب اس کی تشریح کی جا رہی ہے کہ نہیں یہ بالکل ہمارے صحیح ووٹ ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ ووٹ کہاں سے آئے ہیں اور کن لوگوں نے کیے ہیں،
اور اب وہ فوٹیج بھی آ گئی ہے کہ وہ ساتھ کے ساتھ ایک ہی طرح کے فولڈ ہوئے ہوئے تھے ووٹ، اور وہ فوٹیج کے ذریعے بھی پیپلز پارٹی چیک کر چکی ہے کہ وہ خاص، کیونکہ یہ موبائل فون کے ذریعے بھی پیپلز پارٹی بھی فوٹیج بنا رہی تھی اور مسلم لیگ نواز بھی بنا رہے تھے، یہ سب کے سب فوٹیج بنا رہے تھے ہر ووٹر کی، کہ جیسے ہی کوئی سینیٹر ووٹ ڈالنے آئے تو پتہ چلے، تو وہ بھی شواہد مل چکے ہیں، اور وہ سب کے سب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں۔ اور زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ کہہ دیا کہ اس پہ اب آپ نے خاموش رہنا ہے، اب میری باری ہے، اگلا راؤنڈ جو ہے وہ زرداری صاحب کھیلیں گے، اور وہ کھیلیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ، مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اگلی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات بھی ہوئی ہے، زرداری صاحب سے بھی ہوئی، مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں سے بھی ہوئی، پھر JUI کے اندر، کیونکہ غفور حیدری صاحب 100% ان کو امید تھی کہ یہ جو 7 ووٹ غلطی، جس کو غلطی کہتے ہیں، کہ غلطی سے وہ مہر لگی گیلانی صاحب کے نام پہ، تو ان کو 100% یقین تھا کہ یہ 7 ووٹ اگلے جب ڈپٹی چیئرمین کا سینٹ کا الیکشن ہوگا تو ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ پہ غفور حیدری صاحب کو وہ واپس مل جائیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس، اس میں سے 6 ووٹ سیدھے گئے مرزا آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو، اور ان کے ووٹ ہو گئے 54 48 اور 6 54، اور ان میں سے 2 ووٹ صرف غفور حیدری صاحب کو ملے، کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور اس کے بعد کی بھی پھر کچھ فوٹیجز آئی ہیں، ایک میٹنگ ہوئی کچھ سینیٹرز کی، اسی یہ چیئرمین کے الیکشن کے بعد ڈپٹی چیئرمین کے سیٹ سے پہلے، پھر کچھ ٹیلی فون پہ رابطے ہوئے، واٹس ایپ میسیجز کیے گئے، سگنلز کال کی گئیں، یہ بھی ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ٹریل مل چکی ہے کہ کس نے کس سے رابطہ کیا اور کس نے کس لابی میں کتنے لوگوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی، اور اگلی ہدایات ان کو پارٹی کی طرف سے کیا آئیں، جاتی عمرہ کی طرف سے کیا آئیں، مریم صفدر صاحبہ کی طرف سے کیا آئیں، وہ ہدایات بھی ان کو مل چکی ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، پھر صرف یہ نہیں کہ ہال میں، گیلری میں جو وزٹرز گیلری ہوتی ہے وہاں پہ بھی، اوپر بھی اور نیچے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا صرف ہال کے اندر صرف سینیٹر ہوتے ہیں، اس کے پیچھے وزٹرز اور گیسٹ کی بنی ہوتی ہے گیلریز، وہاں پہ گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وزٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ سارا ٹیلی فونک سسٹم چل رہا تھا، کوئی جیمر نہیں لگے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب تک بھی پہنچ چکی ہیں، اور ان کو بھی کسی نے اعتماد میں لے لیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ آپ کے اندر ہی ہوا ہے، اور آپ کو جو ہروایا ہے وہ کسی اور نے نہیں ہروایا، وہ مسلم لیگ نواز نے ہروایا ہے، اور صرف اس وجہ سے ہروایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جیتنے کے بعد لانگ مارچ اور دھرنے سے ذرا پیچھے ہٹ جائیں، اور ان کو آپ پہ شبہ تھا۔ اور یہ اس کی ایک دلیل کے طور پہ جو بات کی گئی وہ یہ تھی کہ مسلسل مسلم لیگ نواز مریم صفدر صاحبہ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمارے بندوں کو فون آ رہے ہیں، ہمارے سینیٹرز کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے، ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ہم ثبوت لے کے آئیں گے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں۔ ابھی تک وہ صرف ایک سینیٹر کو سامنے پیش کر سکے، ایک کو مولوی عبدالکریم صاحب ہیں یا کیا ہیں، حافظ عبدالکریم، اس طرح کا، صرف ان کو وہ لے کے آئے، اور اس کے علاوہ کوئی سینیٹر ابھی تک نہیں پیش ہوا۔ اب اگلی بات جو کی ہے، یہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ڈیمانڈ کریں گے نون لیگ کے ساتھ۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ تو بتا دیا ہوگا، اور یہ آپس میں یہ کبھی بھی 7 آدمیوں کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ووٹ گیلانی صاحب کو ان کے اپنے ہی لوگوں نے دیے ہیں، اگر پیپلز پارٹی نے دیے ہیں یا مسلم لیگ نواز نے دیے ہیں، تو وہ سامنے آ جانے چاہیے اب تک، کیونکہ وہ ہیں تو ہی نہیں کہ لوگ، اگر وہ پیپلز پارٹی کے ہیں تو پیپلز پارٹی اب تک شو کر چکی ہوتی کہ یہ 7 لوگ ہیں، یہ 7 کھڑے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے یہ مہر جو ہے گیلانی صاحب کے نام پہ لگائی ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمین کے الیکشن کے بعد
چیئرمین کے الیکشن کے بعد جب ڈپٹی چیئرمین کا ہوا، اس سے پہلے جو بحث ہوئی پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ فاروق ایچ نائک اور محسن عزیز، انہوں نے باقاعدہ طور پہ آرگو کیا جب ووٹ ریجیکٹ ہو رہے تھے، ضائع ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ نے خالی خانے میں مہر لگانی ہے، خالی خانے میں مہر لگانی ہے، اس پہ نہیں لگانی۔ تو پھر وہ 7 لوگ کدھر گئے کہ سمجھنے کے باوجود، چیئرمین کے الیکشن کے بعد سمجھنے کے باوجود ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں، غفور حیدری صاحب کے الیکشن میں انہوں نے صحیح جگہ پہ مہر نہیں لگائی، بلکہ وہ ووٹ چلا گیا ڈائریکٹ مرزا افریدی کو۔ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ وہ 7 سینیٹر سامنے آئیں، ان کی پریس کانفرنس ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ ہم 7 تھے جنہوں نے گیلانی صاحب کے نام پہ لگایا، اور ہم پیپلز پارٹی کے ہیں یا ہم JUI کے ہیں یا ہم نون لیگ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا، اور یہ بات اور ہوگا بھی نہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ نون لیگ کے سینیٹرز ہیں، اور ان میں سے ٹوٹل 8 میں سے 5-6 نون لیگ کے کنفرم، اور 1-2 ہو سکتے ہیں کسی چھوٹی پارٹی کے ہو سکتے ہیں، لیکن موسٹلی نون لیگ کے جو نمبر گیم۔ یہ مولانا حیدری صاحب کو بھی پتہ چل چکا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی پتہ چل چکا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتہ چل چکا ہے، گیلانی صاحب کو بھی، کہ ہمارے ساتھ ہینڈ جو ہوا، ہمارے ساتھ ہاتھ جو ہوا، یہ انہی کے ساتھ ہوا۔ ابھی جو اگلا سربراہی اجلاس ہوگا PDM کا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا غفور حیدری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جناب یہ دھوکہ ہمارے ساتھ کیوں کیا گیا اور کس قیمت پہ کیا گیا۔ جب وہ PDM کے امیدوار تھے تو پھر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، اگر سپورٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا اور ہمارے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا گیا۔ تو تمام تر انفارمیشنز زرداری صاحب تک بھی پہنچ چکی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب تک بھی پہنچ چکی ہیں، کیونکہ مولانا کے بھی رابطے اچھے ہیں اور زرداری صاحب کے بھی اچھے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا علم تھا، اور اسی لیے کسی نے اور نے نہیں کہا کہ یہ کام انٹیلیجنس اداروں کا ہے۔ کسی اور کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی سینیٹر کو ٹیلی فون کال نہیں آئی، وہ آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی آدمی کو اپروچ نہیں کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے کسی آدمی کو اپروچ نہیں کیا گیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے کسی آدمی کو اپروچ نہیں کیا گیا۔ تو جب MQM کہہ رہی ہے کہ ہمارے کسی آدمی کو اپروچ نہیں کیا گیا، تو پھر جب کسی کو اپروچ نہیں کیا گیا تو پھر یہ نون لیگ کہ کن لوگوں کو اپروچ کیا گیا وہی سامنے آ جائیں کم از کم۔ تو کھیل ابھی آگے چلے گا، اگلا PDM کا اجلاس ہے۔ زرداری صاحب کافی غصے میں ہیں، اور لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ اس سلسلے میں یہی نیریٹو رکھیں کہ جناب دھاندلی ہو گئی، پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور باقی کام انہوں نے کہا مجھ پہ چھوڑیں کہ میں نے شریف خاندان سے حساب کیسے برابر کرنا ہے مستقبل میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔